لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وخذلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے پروردگار عالم کی اس کتاب کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کے فضائل ارشاد فرمائے، اور وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہمت افزائی کا سامان کیا، اور دوسروں کو قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دلائی۔ یعنی اس کتاب کے معجزات میں ایک معجزہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جس انداز سے بیان کیا گیا ہے وہ انداز دلیل بنا ہوا ہے اس بات کی کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ یعنی آیت خود دلیل ہے پڑھنے والے کے لیے کہ اس انداز میں لفظوں کو اس طرح سے رکھنا، کسی موضوع کو اس انداز میں بیان کرنا یا ایسے مضامین پر گفتگو کرنا، جب کوئی بھی اہل ادب جو بات چیت کی نزاکتوں سے، بات چیت کی لطافتوں سے آشنا ہے، اگر اس کی کسی آیت کو غور سے دیکھے گا تو اس کا قلب گواہی دے گا کہ یہ کتاب کسی بشر کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دستور جو عرب میں چلا کرتا تھا، یعنی سب سے پہلی بات کہ زبان عربی، زبان کی روح سے ہی دوسرے مقامات پر فوقیت لے کر چلے گئے، اور پھر اس زبان میں مہارت اور ایک طویل ترین تہذیب جس نے شعراء کو اور ادیب کو، گفتگو کرنے والوں کو آہستہ 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 اپنی معراج کو پہنچا دیا۔ پروردگار عالم دنیا میں ہر سویلائزیشن کے گزرتے ہوئے ایام میں ان کی معراج کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر جب میڈیکل سائنس جب اپنی معراج پر پہنچی اور ایسی جڑی بوٹیاں، ایسی چیزیں انسان نے ڈھونڈ نکالی کہ اس زمانے میں کسی بیماری کو لا علاج نہیں سمجھا جاتا تھا، اور کوئی بھی مرض ہو، لیکن ایسے حکیم موجود ہے، ایسے طبیب موجود ہیں جو آپ کو راتوں رات ٹھیک کر دیں گے۔ ویسی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس کی روح سے اپنی معراج کے دنوں میں جب ایک دور اس دنیا نے دیکھا جہاں یہ اعلان تھا کہ اگر ماں کی پیٹ سے بیماری نہیں ہے اور دنیا میں آنے کے بعد بیمار ہوا ہے تو پھر ہم اس کا علاج دیکھتے دیکھتے کر دیں گے۔
انہوں نے اپنی عاجزی کا اعلان کیا وہاں کہ بھئی کوئی پیدائشی عیب لے کر نہ آئے. پیدا ہوتے وقت اگر کوئی اندھا ہو تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. پیدائشی کوئی مرض لے کر آ جائے تو کچھ کیا نہیں جا سکتا. اتنی حکمتوں، اتنی یعنی طب سے گزرنے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ایسے میڈیکل سائنس کی معراج کے دور میں پروردگار عالم نے دنیا کو عاجز بنانے کے لیے دست مسیح کو بھیج دیا. اور یہاں جناب عیسیٰ کی آمد کیا ہوئی؟ بھلے ہی وہ بیماری بطن مادر سے لے کر آیا ہو، بغیر کسی دوا کے یہ اپنے ہاتھ سے مس کر کے اسے شفا عطا کرتے. جیسے ہی اس عمل کو دیکھا تو دل گواہی دینے لگے کہ نہیں، دست مسیح کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی پروردگار عالم نے ہر دور میں عروج کا انتظار کیا. لوگوں نے جادو کرنا سیکھا تھا، لیکن کرتے کرتے جب اپنی معراج پہ پہنچ گئے اور اپنے جادو کو انہوں نے سب سے بڑا مان لیا تو اس نے عصائے موسیٰ کو بھیج دیا. جب عصائے موسیٰ نے جادوگروں کو شکست دی تو ان کے قلب نے گواہی دی، نہیں، یہ عصا بشر کے بس کی بات نہیں. یعنی پروردگار نے اپنے معجزات کو ہمیشہ اس بات کی دلیل بنوایا کہ دیکھو ہمارے معجزات تمہاری بشریت کی سطح سے بہت بلند ہے. اور معجزے میں اعجاز ایک یہ بھی ہے کہ خود بشر جو اتنا ضدی ہے، اتنا ہردرم ہے کہ خداوند عالم کے وجود کا منکر، خود وہ بشر بھی اقرار کر لے کہ یہ معجزہ بشریت کی حد کا نہیں ہے. تو ویسے ہی جب انسان نے بات چیت کے انداز میں معراج حاصل کی اور کلام کی روح سے آگے بڑھ گیا، اور غرور کا یہ عالم کہ ہمارے سوا کوئی زبان رکھنے والا نہیں ہے، اور وہ اپنے کلام میں جب معراج پر پہنچے تو پروردگار عالم نے حقیقتاً صاحب معراج کو بھیجا، اور انہوں نے ان کے دستور کے اعتبار سے جب بھی کوئی بات لکھ دی ایسی بہت عظیم الشان تو جب دیوار کعبہ پر لگایا کرتے تھے. ایک رات جب وہ اپنے گھروں کو پہنچے اور صبح میں جب آئے تو دیوار کعبہ پر انہوں نے ایک تحریر دیکھی، جس تحریر میں 3 لفظ سارے عرب کو عاجز بنا دیا. جب ان کی نگاہ پڑی دیوار کعبہ پر، انہوں نے دیکھا تحریر کیا ہوا تھا، انا اعطینا کل کوثر. یعنی پروردگار عالم نے اپنے معجزات کے ختم ہونے کا، انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے کا، جب آخری رسول آ گئے تو ان کے اس آخری معجزے کا اعلان اس نے کوثر سے شروع کیا. اور کوثر اعلان ہو گیا ختم نبوت کا. کوثر اعلان ہو گیا ختم معجزات انبیاء کا. دیکھا انہوں نے کہ بھئی یہ کیا لکھا ہوا، توجہ رہے بہت زیادہ ہے، 3 لفظ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہے کہ یہ کیسے کوئی لکھ سکتا. انہوں نے کہا یہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں. یعنی کلام دلیل ہو گیا کہ ایسا بشر نہیں بول سکتا. قرآن کی بات چل رہی جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، قرآن کی بات چل رہی. یعنی اتنے بڑے معجزات، اور پھر کہا جائے اسے صامت، یعنی ساری دنیا کو جس نے گونگا کر دیا وہ خود بولنے والا نہیں ہے، وہ خود اپنے وجود میں صامت ہے. یعنی جس کی خاموشی کے آگے پوری دنیا گونگی ہو. کوئی تصور کرے کہ اگر کوئی بولنے والا آ جائے تو اس کے آگے عالمین کا کیا مقام ہوگا. اسی لیے علی کے الفاظ ہی اس بات کے دلیل بن گئے. کوئی توجہ رہے، یعنی قرآن میں
اور الفاظ امیر المومنین میں دنیا کا یہ جملہ ہے، خداوند عالم کی طرف سے آنے والی کوئی دلیل نہیں، یہ دنیا کا یہ جملہ، دنیا نے قرآن کو دیکھ کر کہا یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یعنی قرآن کے معجزات کو دیکھا تو کہا بشر سے اعلیٰ ہے، لیکن جب علی کی زبان کو کہتے ہوئے سنا تو کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ بشریت سے اونچا ہونا کہا، اللہ کی زبان ہو جانا کہا۔ تو اس روح سے دیکھا جائے تو اس قرآن کے اتنے معجزات، جہاں اس نے خود اعلان کیا کہ بھئی کہ کوئی اگر ہے ایسا جو اس کی مثل لے کر آ سکتا تو لے کر آ جائے، آپ نے کئی اعزاز بیان کیے، اپنی حکمتوں کا ذکر کیا، اپنے سے ملنے والی شفاعت کا تذکرہ کیا، صحت و عافیت کا ذکر کیا، ساری چیزیں ہوئی، لیکن قرآن کو سب سے زیادہ مسرت ہوئی اس وقت جب اس نے یہ دیکھا کہ زبان علی سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کیا کہنے الفاظ، یعنی ہادی برحق اس کی تعریف کر رہا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا ہادی ہے، قرآن ایسا ہادی ہے جو اپنی پیروی کرنے والوں کو کبھی گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ یعنی تعریف قرآن میں زبان علی کے ایسے الفاظ، ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ایک ایسا ہادی ہے جو اپنی پیروی کرنے والے کو کبھی گمراہ ہونے نہیں دیتا، کبھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ تو اس جملے سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہادی ایک نہیں ہے، اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہادی کئی ہے، جس میں سے ایک ہادی قرآن ہے، ایک ہادی قرآن، ایک ہادی علم ہے، ایک ہادی عقل ہے، عقل کو ہادی کہا گیا، علم کو ہادی کہا گیا، قرآن کو ہادی کہا گیا، ایسی چیزوں کو کئی ساری آپ کو ہادی کہا گیا، راستے میں بنے ہوئے نشانات کو بھی ہادی کہا گیا، ہدایت کہا گیا، یعنی کسی پہاڑ سے اگر آپ راستہ معلوم کر رہے ہیں کہ بھئی اس پہاڑ کے آنے کے بعد وہاں سے رائٹ لینا ہے نا، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یعنی ستاروں کو ہادی بنایا گیا، بس ستارے کو آسمان پر دیکھ رہے ہیں، راستے میں اندھیرے راستے میں، ریگستان میں، جنگل میں کہیں سفر چل رہا ہے، کشتی میں، سمندر میں، اب معلوم نہیں کہاں جانا ہے، چاروں طرف ایک ہی صورت دکھائی دیتی، تو ستاروں سے روز لوگ راستے معلوم کیا کرتے، ستارے ہادی، چراغ جو روشن کیا جاتا ہے اس کو ہادی کہا جاتا ہے کہ بھئی چراغ روشن کیا، یہ ہادی ہے، اور جو نشانات بنے ہوئے یعنی پہاڑ، درخت، راستے آڑے ترچھے یا کچھ بھی جسے نشان کے طور پر استعمال کیا جائے، یہ بھی ہادی، سورج کو کہ جو نمودار ہو کر روشنی پھیلا دیتا ہے، ہادی، یعنی اتنے سارے ہادی، اتنے سارے ہادی، بھائی اتنے ہادی ہے، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو علی اس امت کا ہادی ہے، ہم نے کہا بھائی سب ہادی اور علی ہادی، تو یہ ہادیوں میں اور ہدایت علی میں انفرادیت کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی اللہ نے کائنات میں 1,00,000 ہادی رکھ دی، سینکڑوں ہادی رکھ دی، لاکھوں کروڑوں ہادی رکھ دی، وجود انسان میں خود ایک ہادی رکھ دیا، بغیر ہادی کے اس کی زندگی ہی نہیں، بغیر ہادی کے اس پر شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں، اس کی عقل اس کی ہادی، یعنی اتنے سارے ہادی۔ جب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ وجود علی ہادی ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی علی کو ہادی کہنے کا معنی کیا نکل رہا ہے؟ علی اس ہادی کا نام ہے جس ہادی تک پہنچانے کی ذمہ داری تمام ہادیوں نے لی ہے، یعنی قرآن وہ ہادی ہے
جو اس کی پیروی کرے گا تو یہ ہادی پیروی کرنے والے کو لے جا کر علی تک پہنچا دے گا۔ جب کوئی اپنی عقل کی پیروی کرے گا تو وہ ہادی پیروی کرنے والے کو لے جا کر علی تک پہنچا دے گا۔ یعنی اللہ نے کائنات کو ہادیوں سے بھر دیا تاکہ ہادیوں کے ہادی کی ہدایت کی جائے۔ یعنی اس حدیث سے یا اس مزاج سے قرآن کے ہمیں ڈیفینیشن سمجھ میں آ رہا ہے، ہادی کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی پیروی کرنے والے کو لے جا کر علی تک پہنچا دے۔ ہدایت سب سے بڑی ہے۔ اسی لیے جب آپ نے اس قرآن کو کھول کر دیکھا تو اس کی ایک ایک آیت پڑھنے والے کو علی کی بارگاہ میں لے جا کر چھوڑ رہی کہ بھئی سمجھو اس کے مزاج کو، اس کی باتوں کو، اور پہچانو اس مقصد کو، اس منظر کو، یہ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ صلوات بارگاہ الہی میں۔ تو بس ہم نے پھر اسی مزاج سے، اس فرمان کے تحت ہم نے جب اس کتاب کو کھولا کہ بھئی اتنا بڑا حکم دیا ہے علی، تو اسے دیکھتے ہیں کہ کیا، جب کھول کر دیکھا تو کھلتے ہی سامنے آنکھوں کے ہمارے سورہ محمد۔ یعنی جس پر کتاب نازل ہوئی اسی کے نام کا سورہ ہے۔ کتنا بڑا اعزاز۔ پہلے تو اللہ نے چنا قرآن کے نزول کے لیے، اور پھر اس نزول میں جب سوروں کی فہرست آئی تو ایک سورہ وہ رکھا جو خود صاحب کتاب کے نام پر ہو۔ اتنے بڑے معجزات ہی معجزات ہے، اور اتنا بڑا سورہ محمد جب ہم نے دیکھا کہ شروع ہوا تو پھر فضائل علی سے، اور اللہ نے الگ الگ رخ سے فضیلت علی کی بیان۔ خدمت میں آپ کی جہاں بات رکی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ۔ حالانکہ بات اور لطیف ہے اور بہت زیادہ گہری ہے، لیکن شاید کل بات پہنچ گئی ہو مقصد تک۔ جب تمہارا سامنا ہو کسی کافر سے تو وہ سرنگوں ہو جائے، کوئی ایسا کام کرو، کوئی ایسی بات کرو وہ سرنگوں ہو جائے۔ میدان جنگ کے روح سے بھی اسی لیا جاتا ہے، اسی لیے اب اگر میدان جنگ میں کسی کو گرفتار کر لیا ہے تو انہیں قید رکھو یا آزاد کر دو، وہ حکم بھی دیا۔ حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تزال الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم۔ دیکھیے یعنی پروردگار عالم نے کتنی آسانی سے بات کی، بہت آسانی سے بات، اتنی آسان گفتگو کی کہ 1400 سال سے لے کر آج تک اور پھر روز محشر تک کوئی ایک ذہن نہیں ہے ایسا جو یہ کہہ سکے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہر دور کے عام مزاج رکھنے والوں کی عام ذہنوں کے اعتبار سے قرآن کی آیت ڈھل جاتی ہے اور اسی انداز میں بات کرتی ہے۔ پروردگار عالم نے کہا دیکھو بھائی تم اٹھو، اس کی مدد کے لیے، اس کی نصرت کے لیے بات ایسی کرو کہ کوئی سرنگو ہو جائے، ہے نا۔ لیکن اب جو اعلان اس نے کیا، وَلَوْ یشاء اللہ لانتصر منہم، پروردگار اگر یہ چاہتا تو تم میں سے کوئی مدد کرتا نہیں، تم میں سے کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی نہیں۔ خداوند عالم اگر چاہتا تو خود ہی سارے کام کر لیتا۔ بہت توجہ رہے، وہ خود ہی سے اپنے سارے کام کرتا، لیکن اس کا ارادہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن وہ بہت توجہ، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کچھ لوگوں کو وہ آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ بھائی کیا توجہ رہے،
کیا حکمت ہے؟ بھئی کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، کون ہے؟ اس نے کہا ہم خود جواب دے سکتے ہیں، ہم جواب دیں گے، ظاہر ہے وہ لاجواب ہو جائے گا، لیکن ہم خاموش ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں تم میں سے وہ کون ہے جو ہماری طرف سے جواب دیتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے ایک عظیم ذمہ داری مومنین پر عائد کر دی۔ جیسے گھر میں کوئی بزرگ موجود اگر ہو، کوئی بڑے جب موجود ہو تو ظاہر سی بات ہے کوئی اگر بات ہو جائے جس میں اگر چھوٹے گستاخی کرنے لگ جائے تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے بزرگ خاموش رہتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ خانوادے میں کون ہے جو ان کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے میدان جہاد صرف اسی لیے تیار کیا تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے اٹھتا ہے۔ اس کو کسی کی تلوار کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی بازوؤں کی ضرورت نہیں، اسے کسی لڑنے والے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ جہاد کے بہت توجہ، اس نے میدان جہاد کو صرف اسی لیے تیار کیا تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے وہ کون ہے جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے۔ توجہ ہے نا، بات یہاں تک آ گئی۔ ابھی آیت ادھوری ہے، یعنی ابھی پوری نہیں ہوئی، آیت ابھی کلوز ہو رہی ہے، اور کلوزنگ کے وقت ارشاد فرمایا والذین قتلوا، تو پھر اب وہ جو قتل ہو جائے، نہیں توجہ نہیں کر رہے۔ دیکھیں کیا مزاج، ضرب الرقاب کو لوگوں نے کہاں سے کہاں پلٹا دیا کہ آپ گردنیں اڑاتے ہوئے پھر رہے ہو۔ بھائی جب گردن اڑانے کی بات ہوتی تو یہ آیت کا ایسا مزاج، یہ انداز کہ جو قتل ہو جائے، تو نے تو حکم دیا کہ سر اڑا دو، تو کہنا تو چاہیے نا جو قتل کرے، لیکن اللہ کے نزدیک نفس کا قتل کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ بات اسی لیے چل رہی ہے کہ تم کسی کفر کرنے والے کو حقانیت کے دلائل سے سرنگو کر دو، سرنگو کر دو۔ وہ بھی اگر ہم چاہتے تو ہم خود جواب دیتے، لیکن ہم نے یہ تمہیں موقع دیا ہے تاکہ دیکھیں کہ کون ہے جو ہماری طرف سے اٹھ رہا ہے۔ بہت توجہ ہے، یعنی یہ میدان جہاد اللہ کی طرف سے دیا جانے والا موقع ہے، اللہ کی طرف سے دیا جانے والا بڑا عظیم عبادت کا موقع ہے۔ اس نے علیہ اعلان کہا ہم چاہتے خود ہی سارے جواب آتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے تم میں جو ہمارے لیے اٹھے، جو اٹھ کر اپنے آپ کو توحید پرست ہونے کی دلیل دے۔ بہت توجہ رہے نوجوان بھائیوں کے لیے، ایک تو اٹھنا ہے، ایک تو اٹھنا ہے، لیکن سر اڑانے کے لیے نہیں، دلیل کے ذریعے سے سرنگو کرنے کے لیے اٹھنا ہے، دلیل کے ذریعے سے سرنگو کرنے کے لیے اٹھنا، اور پھر جب بات تلواروں تک آ جائے تو سر دینے کے لیے اٹھنا ہے۔ بھائی یعنی آپ تو روز جو موجود ہے وہ تو موجود ہی ہے، لیکن اگر آن لائن کسی نے آج دیکھا تو پھر وہ جو کل کی مجلس ہے اس سے جوڑ لے
ضرب الرقاب کو آپ نے دہشت گردی بنا دیا، جبکہ یہ آیت تو شہادت کی بات کر رہی ہے۔ اس دلیل کے ذریعے سے سر نگو کرو، سر نگو کرنے کے لیے اٹھو۔ ہم جواب دے سکتے تھے لیکن تمہیں موقع دے رہے ہیں اٹھنے کا تاکہ ہماری طرفداری کا پتہ چلے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سب تو منصف مزاج ہوتے نہیں۔ اگر کوئی ایسا سامنے ہو جو اپنے سر نگو ہونے کی وجہ سے تلوار کھینچ لے اور وہ کہے کہ بھائی ہم تو تمہیں مار کر ہی اب دم لیں گے، تو پھر اپنا سر دینے کے لیے اٹھو۔ والذین قتلوا، وہ لوگ جو قتل ہو گئے، قتل ہو گئے، توجہ نا، بات شروع کہاں ہوئی تھی؟ الذین کفروا سے شروع ہوئی تھی۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں آڑ بنتے ہیں ان کے اعمال گم گئے۔ اب یہ آیت ہے والذین قتلوا، الذین وہ لوگ جو قتل ہو گئے۔ قتل ہو گئے تو کہاں قتل ہوئے؟ بھائی گھر میں چور آ گیا، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، وہ بات بڑھ گئی، چور نے قتل کر دیا، قتل ہو گئے۔ یعنی قتل ہونے کی قسموں کو دیکھ رہے ہیں نا، راستے میں لڑائی ہوئی، قتل ہو گئے۔ وہ کسی چیز میں تھی، زمین کی جائیداد کی بحث ہوئی، قتل ہو گئے۔ یہ قتل وہ قتل، 50 قتل، سارے قتل۔ پروردگار عالم نے قتلوں کا ذکر نہیں کیا۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، پھر وہ شخص جو قتل ہو جائے اللہ کے راستے کی خاطر، یعنی کافر وہ ہے جو اللہ کے راستے کی آڑ بنے، اور مدحت ان کی ہو رہی ہے جو اللہ کے راستے کے لیے قتل ہو۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے۔ دیکھیے ہم زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ سے بہت زیادہ مسلمان ہو سکتے ہیں، ہم اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو نہیں سکتے۔ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، جیسے ہی ہم نے قرآن کو کھولا تو ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے تم اللہ کے لیے قتل نہیں ہوگے، تم اللہ کی سبیل کے لیے قتل ہوگے۔ یعنی ہمیں اگر اپنی جان دینی ہے تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے دیکھو تم اپنی جان اللہ کے لیے نہیں دے سکتے، وہ جان ہی نہیں تمہاری جو اللہ کے لیے دی جائے، تو پھر ہم کیا کریں؟ پروردگار تم اپنی جان اللہ کی سبیل کے لیے دو۔ بھائی بہت توجہ ہے، جان دینا ہے اللہ کی سبیل کے لیے۔ اب سبیل الہی علی کے القاب میں سے ایک لقب ہے، السلام علیکہ یا سبیل اللہ، میرا سلام اس پر جو اللہ کی سبیل ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا اپنی جان کو تو ہمیں پتا چلا کہ ہماری جان علی کے لیے دینے کے قابل بھی نہیں۔ ہم کیا کریں پروردگار؟ اسی لیے اس نے اتنی آیتوں کی ایک تسلسل رکھا کہ دیکھو تیار ہو، اٹھو، جہاد کے لیے سامنے والے کو سر نگو کرو۔ جیسے ہی سر نگو کہا، نہیں توجہ نہیں کر رہے بھائی، توجہ رہے، سر اڑا دو، نہیں سر اڑا دو تو کیا دیا انہوں نے ترجمہ؟ بھائی ظاہری الفاظ پر چلے گئے جو بھی ہوا، ہاں ہے آیت میدان جنگ سے ریلیٹڈ، لیکن قرآن کی آیتوں کے 4 سٹیجز، 4 صورتیں، عبارت، اشارت، عبارت عوام کے لیے، اشارت خواص کے لیے، لطائف اولیاء کے لیے، حقائق انبیاء کے لیے۔ ہے وہی آیت جو پڑھ رہا ہے اس کے اعتبار سے معنی دے گی۔
آیت وہی ہے لیکن معنی پڑھنے والے کے اعتبار سے دے گی. عوام پڑھ رہی ہے تو عبارت مانا، خواص پڑھ رہے ہیں تو اشارے مانا، ولی پڑھ رہا ہے تو لطائف مانا، نبی پڑھ رہا ہے تو حقائق مانا ہے. یعنی قرآن کی آیت کی تلاوت سے ہی پڑھنے والے کا معیار سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی سے کئی زیادہ حسین ترین منزل ہے. اسی حسن سے جڑے ہوئے ہیں علی کے الفاظ. علی کے کسی خطبے کو سنتے ہی سننے والے کے معیار کا پتہ چل جاتا ہے. عوام میں الفاظ پر چلی گئی، خواص سے اشاروں کو سمجھ گیا. اولیاء ہے لطائف سے چلے، انبیاء نے حقائق کو پہچان لیا. بات ہے نا. ویسے ہی کہا سر نگو، بہت توجہ، سر اڑاؤ نہیں، سر نگو. جیسے ہی سر نگو کہا، سر نگو کہتے ہی سب سے بڑی شرط آ گئی کردار کی. نہیں، توجہ نہیں کر رہے. بد کردار کبھی بھی کسی کا سر نہیں جھکا سکتا. سامنے والے کے سر کو جھکانے کے لیے بہت توجہ. دیکھیے حق کو سر پر اٹھا کر پھرنے سے سامنے والے کا سر نہیں جھکے گا. نہیں، توجہ آپ نہیں. بھائی دیکھیے تلاوت چل رہی ہے نا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اسی لیے ہم نے کہا بھائی یہ ماہ مبارک ہے، قرآن کی تلاوت کا بہار ہے، بہار چل رہی ہے. ایک ایک آیت کی تلاوت کی بہار کا موسم ہے. تو بھائی ظاہر سی بات ہے بہار کتنا خوشگوار موسم ہے. تلاوت کا مزہ لیجئے، آیت کا مزہ لیجئے. کیا لطف ہے، کیا لذت ہے. یعنی ایسی مٹھاس. یعنی افطار کیا ہے آپ نے کچھ دیر پہلے، کوئی میوہ بتا دیجئے ایسا جس میں مٹھاس اس سے زیادہ ہو. ایسی مٹھاس، ایسی خوشبو، کیا انداز ہے پروردگار ہے نا. اور جو حق کو سر پر رکھنے سے لوگوں کے سر نہیں جھکتے. میں دے رہا ہوں حق کا ساتھ مگر سر نہیں جھک رہا. کیوں؟ کیونکہ سر کو جھکانے کے لیے کردار شرط ہے. اب آپ بتائیے اس سے بڑا کچھ حق ہے؟ اس سے بڑا حق ہے کوئی؟ بھائی سر جھکانا تو بہت دور کی بات. اتنا بڑا حق، قرآن مجید جیسا حق، اتنے بڑے حق کو جب بد کرداروں نے اٹھایا تو سر جھکانا تو بہت دور کی بات، چلتے ہوئے تیر روک نہیں پائے. میں توجہ رہے بھائی، ہمارے نوجوانوں کو بات واضح ہو گئی تو بس ختم. ہم ان پر کام کر رہے ہیں. یعنی بہت توجہ رہے. یہ مزاج ہے قرآن. کیسے جھکائیں گے سر؟ کسی کا سر کیوں جھکے گا؟ بد کردار کے آگے سر جھکتا ہی نہیں، چاہے وہ قرآن لے کر آ جائے سر پر. قرآن کو اٹھا لیا. قرآن سے بڑھ کر حق ہے کیا کچھ؟ قرآن اٹھا لیا سر پر. علی نے دیکھا تم اس سے کرنا کیا چاہتے؟ کامل سے سر کے سر جھکانا چاہتے. علی نے کہا چلاؤ تیر. کہ یا علی قرآن کے آگے ہمیں تو جھکنا چاہیے. علی نے کہا نہیں، حق کو سر پر رکھنے سے نہیں جھکیں گے. کردار شرط ہے کہ سر جھک جائے. نہیں، توجہ نہیں کرتے. زربر نے خواب کا حکم دے دیا، دیکھو تمہیں سر نیگو کرنا ہے کافروں کا. کافر کا سر نیگو کرنا ہے تمہیں. ہے وہ کافر، تم مسلمان، تمہیں اس کا سر اڑانا نہیں ہے، سر نگو کر ان کا سر جھک جائے. جیسے ہی سر کے جھکانے کی بات کی، کردار شرط بن گیا. اب تم اگر بد کردار ہو
تو چاہے تم انجیل رکھو، توریت، زبور، قرآن سر پر، کعبہ اٹھا لو سر پر، سامنے والا نہیں جھکے گا، کیونکہ تم بد کردار ہو۔ بد کردار کے آگے سر نہیں جھکتے، کردار کی ضرورت ہے۔ کافر کا سر جھکاؤ، سر اڑاؤ نہیں۔ گزری سواری یعنی علمبردار توحید کی سواری گزری، اس کے حبیب محبوب ترین وجود کی سواری گزری۔ آنے سے پہلے ہی خوشبو نے بتا دیا کہ کون آ رہا ہے، جانے کے بعد خوشبو بتائے جا رہی ہے کون گیا تھا۔ بھائی جس کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اعلان تطہیر کر دیا، اسے دنیا کی نجاستوں سے کیا مطلب؟ وہ گزرا، کسی کافر نے کافرانہ اوپر سے گندگی پھینک دی۔ تطہیر میں کوئی فرق نہیں ہے، اس نے اپنی کوشش کی، روزانہ اس راستے سے گزرنا ہے، اس کا ہی عمل کرنا۔ پہلو میں ساتھ ساتھ صاحب ذوالفقار ہے، بھائی بہت توجہ، لیکن حکم نہیں دیا کہ سر اڑاؤ۔ بھائی ذوالفقار کے لیے سر اڑانا کیا مشکل بات تھی بتائیے؟ لیکن جب ایک دن گزرتے گزرتے دیکھا کہ بھئی وہ کچرا نہیں گرا، پوچھا کہاں ہے وہ کافرہ کہاں گئی؟ کہا وہ بیمار ہو گئی، بخار ہے، اسی لیے اٹھ کر آ نہیں سکی آپ پر کچرا پھینکنے کا۔ کہا اچھا چلو اس کی عادت کے لیے پہنچے، جا کر پوچھا کیا مزاج ہے تیرے؟ بیمار ہے، پروردگار عالم تجھے شفا عطا کرے۔ اللہ سے شفا کی دعا کیا کی؟ ضرب الرقاب، آیت کے معنی سمجھ میں، سر نگو ہو گیا، ایسے گردن کو جھکایا کہ پھر آخری سانس تک وہ سر پھر کبھی نہیں اٹھا، کیونکہ گردنیں جھکتی ہے کردار کے آگے۔ میں نے کہا میرے مولا میری جان تو ہے نہیں اس قابل کہ میں علی پر قربان کر دوں، کہاں سے لاؤں وہ جان جو علی پر قربان ہو؟ بھائی قیمت کہاں ہے کسی جان میں ایسی؟ تو میں کیا کروں پروردگار، سبیل پر، اللہ کی سبیل پر قربان بھی ہونا ہے، اور پھر ہمارے پاس وہ قیمت نہیں ہے۔ ضرب الرقاب نے سرنگو کرنے کی شرط نے کہا ٹھیک ہے، کردار کو حاصل کرو، کردار کو اپناؤ، تم جستجو کرو، ہم تمہاری قیمت کو اتنا بڑھائیں گے کہ وہ قابل ہو جائے گی ایک دن اس منزل پر کہ علی پر قربان ہو جائے۔ بھئی دیکھیں سر نگو اور سر کا اٹھنا ہے نا یہ باتیں، سر نگو کسے کہتے؟ سامنے والا سر جھکا دے، جھکائے گا تو نہیں، ہاں پھر بھی پہلے دور میں کچھ جھک جاتے تھے ہوں گے، آج تو کسی کا بھی سر نہیں جھکتا، سب اپنی اپنی جگہ، بالکل ویسے آج کے دور میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اب تمہیں جھکانا ہے سر، آپ کہاں سے جھکائے پڑھ رہے ہیں؟ اب اب تو تمہیں اتنی اور محنت کرنی ہوگی کردار کی بلندی کی، یہ عالم چل رہا ہے نا توجہ۔ تو اس کے سر کو جھکانے سے پہلے ذرا اپنے آپ پر غور کر کے، اپنی بد کرداری کو دیکھ کر، اپنی نااہلیت کو دیکھ کر، نااہلی کو اپنی دیکھ کر ذرا پہلے تم اپنا تو سر جھکا دو۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، میں کسی اور کے سر کو جھکانے سے پہلے ذرا اپنا سر تو جھکا لیا کرو کہ پروردگار کہاں سے لاؤں وہ اہلیت، میں کیا کسی کا سر جھکاؤں؟ اس بات کی شرمندگی سے تم تو اپنا سر جھکا لو۔ بھائی توجہ ہے؟ نہیں توجہ نہیں۔
دیکھیے بات کی لطافت دیکھیے، آیت ہے کیا باتیں کر رہی ہے، کہ سر جھکانا ہے، کہاں جھکانا ہے، کہ کیسے جھکاؤں، کہ بھائی علم کی کوئی دلیل دو ایسی کہ تمہاری دلیل کے آگے وہ عاجز ہو جائے. تو ہم نے کہا ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے ایسی کوئی دلیل. تو اپنی لا علمی پہ پہلے سر تو جھکا لو. نہیں توجہ نہیں کر رہے. کہ کیا کرے؟ ارے بھائی سامنے والے نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، اب مصیبت میں مبتلا، جاؤ اس کی مدد کر لو. اس نے تمہیں ستایا تھا لیکن آج مصیبت میں تمہیں پتہ چل گیا، جاؤ جا کر اس کی مدد کرو. کہ کیسے کرے مدد، ہمارا نفس تو راضی نہیں ہو رہا. تو ہاں اپنی نفس کی ہر درمی پر ہی صحیح تھوڑا سا سر کو جھکا لو. تم اس کے سر کو جھکانے کے لیے بعد میں جاؤ، پہلے اپنی حالت پر تو اپنا سر جھکاؤ. وہ اسی لیے کیونکہ ہم کسی بھی وجود کو سر جھکا دینے کی صلاحیت عطا نہیں کرتے اس وقت تک جب تک کہ وہ پہلے خود اپنا سر جھکانے کے قابل نہ ہو جائے. یوں اٹھے ہوئے سر میں ایک ہلکی سی ضمیر کی آواز آئی. اس آواز نے اس کے سر کو جھکا دیا. یہاں شور کی شب حر کا سر جھکا. اللہ نے وہ منزلت عطا کی کہ لاکھوں کے سر کو جھکا دیا. ہے نا، ایک لمحے کے غیرت کی ضمیر کی آواز نے حر کے سر کو جھکا دیا. جیسے ہی شرمندگی اور ندامت نے نفس کو، اس کی عاجزی نے، اس کی حالت نے، اس کے سیلف ریفلیکشن نے اس کی صورت اسے دکھائی، اپنی بدصورتی دیکھ کر سر جھک گیا. یہاں سر جھکا تو اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی کہ اب لاکھوں کا سر جھکائے گا. سر کو جھکانے کے بعد صلاحیت حاصل ہو گئی، کیونکہ جھکی ہوئی گردنوں کو وہ عطا کرتا ہے. بھئی دیکھیے مزاج دیکھیے، میزان دیکھیے، آئین دیکھیے، سسٹم دیکھیے اس کے. جو اپنی گردن، اپنا سر جھکائے ان سروں کو وہ بلند کرتا ہے. جو خود اپنا سر اٹھائے ان سروں کو وہ سر نیگو کر دیتا ہے. یہ اس کا مزاج ہے. اب اس ندامت نے سر کو کیا جھکایا؟ خدا والے عالم نے کہا دیکھ رہے ہو جھک گیا سر. اب ہم کہیں گے تو پھر الزام لگے گا، اور کہے بغیر بات رہی نہیں جا سکتی. کوئی اگر دین کے اگینسٹ کوئی بات ہو تو آپ ہمیں بتائیے، اگر شریعت کے خلاف جا رہی ہو تو آپ ہمیں بتائیے. دیکھیے رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، سناٹے میں ندامت کی وجہ سے جھک جانے والا سر کتنا پسند آ گیا، جہنم سے آزاد کر دیا. جبکہ لاکھوں برس ابلیس کا جھکا ہوا سر اسے جہنم کی زنجیروں سے آزاد نہیں کر سکتا. پیغام قرآن یہی دے رہا ہے، اے بھائی رکوع اور سجدے میں سر جھکانے سے پہلے ذرا تنہائیوں میں تو سر جھکا لیا کرو، تاکہ تمہارے رکوع اور سجدے میں کوئی ویلیو آئے. یہ کیا ہے؟ 24 گھنٹے سر اٹھا ہوا اور آ کر رکوع میں جھکا دیا، تو کیا تم نے کوئی کمال کر لیا؟ بھائی اپنی حالت پر غور کر کے کب سر جھکاؤ گے؟ سر جھکا لیا. اور سر جھکانے کے بعد جب عنایت ہوئی، حر نے اپنا سر خود جھکایا. پھر اس ندامت کو دیکھنے کے بعد ذرہ پرور ہے، بندہ پرور ہے اس کی بات.
اس نے پھر حر کے سر کو اٹھایا. اٹھ حر اٹھ, کیوں سر جھکا رہا ہے؟ پروردگار میں شرمندہ ہوں. بھائی دیکھیے عنایت دیکھیے, بات چیت دیکھیے, یعنی موقع محل دیکھیے کیا اسلام کو بدنام کر دیا ہے, کیا ایمان کی بے عزتی ہو رہی ہے دنیا بھر میں. یعنی آپ نے کیسے مقید کر دیا ہے جنت و جہنم کے اس فیصلے کو اپنے اپنے دائروں میں, جبکہ اس کا مزاج کیا ہے. اس نے کہا کیا ہوا حر؟ پروردگار شرمندگی نے سر جھکایا. اس نے اٹھا کہا اٹھا حر سر, حر تو اپنا سر اٹھا لے, کس بات سے شرمندہ ہے؟ کہا میں نے جو راستہ روک لیا تھا, میں مخالف حسین کے خلافت میں کھڑا ہوا ہوں, میں اس سے شرمندہ ہوں. پروردگار عالم نے کہا تیرے ضمیر نے تجھے احساس دلا دیا حر, تجھے حق سمجھ میں آ گیا ہے. تو جب حق سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر اب کس بات کی شرمندگی؟ اب سر اٹھ گیا, بہت توجہ رہے, سر جھکا, سر اٹھ گیا. اب جو اٹھا ایک لاکھوں کو للکار کے کہنے لگا میں جا رہا ہوں. کہا کدھر؟ کہا حق کی طرف. میں جا رہا ہوں. کہا کدھر؟ کہا مجھے راستہ ملا ہے. کہا میں جا رہا ہوں. کہا کدھر؟ کہا میں سبیل اللہ کی طرف. یعنی لاکھوں سے کلام کیا, سر تو بہت دور کی بات ہے, پلک نہیں جھپک رہی تھی. پروردگار عالم نے وہ شرف عطا کیا. بہت توجہ ہے نا. یعنی آخر کس نے حور کے سر کو جھکا دیا؟ کس نے؟ یعنی ضرب رخاب کی شرط نے کردار کے ایک پیمانے کو سامنے رکھ دیا. بھائی حسین کا کردار, حسین کے اخلاق, حسین کی شان, حسین کی شوکت, حسین کے فضائل, حسین کا رتبہ, حسین کا حسب, حسین کا نسب. حر نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ یعنی میں کہاں گیا؟ سر جھک گیا, سر اٹھا کر اعلان کیا چلا. جیسے ہی وہاں سے پلٹا سر جھک گیا. نہیں توجہ نہیں کرتے بھائی, بہت توجہ رہے. یعنی ایسے ولولے اور ایسی تبدیلیاں ایک ایک لمحے کے گیپ, ایک لمحے کی فرصت سے اتنے بڑے انقلابات سوائے کربلا کے کہیں اور نظر نہیں آتے. بھائی اپنی ٹکڑی کا علمدار, اپنے رسالے کا علمدار, صاحب شمشیر ایسے کا سر جھک گیا. سر جھکا, کچھ لمحے میں سر اڑ گیا. آواز میں گرج, آواز میں للکار, آواز میں روب و دبدبا. ایک لمحے میں انقلاب آیا, سر پھر جھک گیا, آواز پھر دب گئی, نگاہیں پھر سہم گئی. سامنے حسین کیا آیا. یعنی کیسے انقلابات ہیں؟ یوں اٹھا پھر یوں گرا, پھر یوں اٹھا پھر گرا. یعنی ہو سکتا ہے آپ نے اگر بھائی ایک کو کسی نے قتل کیا ہو زندگی میں, پھر ہمیں تو یہ مل جاتا ہے دیکھنے دکھتا ہے نا, ابو کمی کسی نے انہوں نے ان کو مار دیا تو ساری زندگی یوں رہتے. وہ کیا کیا آپ نے کمال؟ اب پتہ نہیں آپ کو, ہم نے مار دیا ایک انسان. جو ہے ہی جنگجو, ہزاروں کو مارا, کیوں سر جھکے گا اس کا؟ علمدار کی شان و شوکت کے بعد سر جھک گیا. شرمندگی سے جھک کر انہی لمحوں کے درمیان میں یہ انقلاب پیدا ہوا. پھر اٹھا, پھر للکارا, پھر آواز دی, پھر روب اور دبدبا, پھر وقار. پھر سب نے دیکھا ارے وہی حر ہے جس حر سے زمانہ ڈرتا ہے, وہی حر ہے. اس سے ڈر کر خاموش ہو گئے سب, وہی دبدبا, وہی وقار. لیکن جب پھر حسین کی طرف پلٹا, آواز دب گئی, نگاہیں سہم گئی, چال میں عاجزی, گردن جھک گئی.
کہ کیا ہو گیا اسے، ابھی تو ہمیں للکار رہا تھا. یعنی یہ انقلاب جو ہے آیا بارگاہ. اب توجہ رہے. دیکھیے لشکر یزید میں لاکھوں تھے، لاکھوں کے سر کو جھکا کر آیا. ضرب الرقاب کو ادا کر دیا، لاکھوں کے سر کو جھکا دیا. حر نے جب دلائل دیے، حر نے جب بحث کی، حر کے مقابلے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، سب خاموش ہو، سب کا سر جھکا ہے. جھکا دیا. اس سر کو جھکانے کے لیے کردار کی بلندیوں پر پہنچ گیا. دونوں چیزیں ادا ہو گئی، بس اب ایک چیز باقی رہ گئی تھی. والذین قتلوا فی سبیل اللہ. کاہر اب جب تو نے سر کو جھکایا اپنے، جس کے شرف میں ہم نے تیرے سر کو بلند کیا، تو نے لاکھوں کو سر نگو کر دیا، تو نے ضرب الرقاب کے پروردگار عالم کے حکم کو ادا کر دیا. بس کردار کی بلندی بھی سب ہو گیا. اب ایک چیز رہ گئی حر، ہم نے تیری جان کو بہت قیمتی بنا دیا، تیری جان کی قیمت کو ہم نے بہت عظیم کر دیا، لہذا اب اس قیمتی جان کو سبیل اللہ پر قربان کر دے. بھائی سر جھکا دیا، سر اپنا جھکایا تو دوسروں کو سر جھکانے کی صلاحیت ملی. اب کا سر جھکا دیا، ضرب الرقاب ادا ہو گیا. تو نے آبرو رکھ لی، تو نے حقانیت کی آبرو رکھ لی، تو نے ادا کر دیا. اب کیا کرے؟ بس اب کیا کرے؟ اب قربان کر دے. یعنی یہ سر لینے کی آیت نہیں ہے، یہ سر دینے کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے مجاہد کے ایک وقار کو رکھا. دیکھو مجاہد جب سر دیتا ہے تو اپنے سر کو دینے سے پہلے سامنے والوں کے سروں کو جھکاتا ہے. میں باتیں ہو رہی ہیں، آپ لوگوں کے لیے پڑھ لیں ہے نا. ساری باتیں بھول جائے تو بھول جائے. یہ بات یاد رہے، کردار کے بغیر سر نہیں جھکتے. سر جھکانا ہے تو کردار چاہیے. جھکایا اور پھر اب جب آ کر قربان کیا فی سبیل اللہ والذین قتلوا فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے نا، قتل ہوا. اب کیا کیا پہلے بات ہوئی تھی سبیل الہی پر، پہلی آیت میں. اب یہ دوست اب کیا اب ایک چینٹی کو دانا ڈالا ہوگا، ایک چینٹی کو، ایک کنکر کو راستے سے ہٹایا ہوگا کہ کسی کا پیر میں نہ چپ جائے. ایک چینٹی کو کھلایا. ایک تنکے کو پانی سے آنکھ سے کسی کی نکالا ہوگا. اتنا ذرہ کچھ کیا ہوگا، ذرہ سا. یہ دیکھ لیجیے آیت نمبر 4، والذین قتلوا فی سبیل اللہ. پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ کون ہے؟ وہ جو قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں، قتل ہوئے فی سبیل اللہ. نہیں توجہ نہیں. دیکھیے بشر کے لیے اس سے بڑھ کر جان دینے کی منزل ہے ہی نہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم اللہ کے لیے جی سکتے ہیں اور اللہ کے لیے مر سکتے ہیں تو اسے اب تک کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. بشر نہ اس کے لیے جی سکتا ہے، نہ اس کے لیے مر سکتا. بشر کو ڈھونڈنی ہے اس کی سبیل. بشر کو ڈھونڈنی ہے اس کی سبیل، یعنی صراط، سبیل، طریق. بات ہوئی تھی نا، صراط وہ ہائی وے چل رہا ہے، سبیل یہ راستے چل رہے ہیں. کم از کم اپنی سبیل. یعنی اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو تو ہم نے کہا کہ بھائی اگر
خنبر کے نام پر، خنبر پر نہیں، خنبر کے نام پر ہی اگر مر جائے تو ہمارے لیے بہت ہے۔ بھائی صراط تک رسائی نہیں، ہم سبیل کی بات کر رہے ہیں، راستہ جو ملا، ہمارے گھر کا راستہ تھوڑی سی ٹرننگ تھی، ہم وہاں آ گئے، ہم اپنے راستے پر پہنچ گئے۔ والذین قتلوا فی سبیل، اب جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، اب ان کا اعلان ہو رہا ہے، یہ دیکھیے قرآن آیت نمبر 4، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو اللہ کی راہ میں اس کی سبیل کے لیے قتل ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے اعمال کبھی گم نہیں سکتے۔ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، یہ دیکھیے اوپر ہے پہلی آیت میں أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور یہ ہے فورتھ آیت میں فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ پہلی آیت میں کہہ رہا ہے گم گئے، اور فورتھ آیت میں کہہ رہا ہے ہرگز نہیں گم سکتے، ہرگز نہیں گم سکتے، دونوں باتیں کر رہا ہے، اور ان دونوں باتوں میں سبیل کامن ہے، یعنی ہمیں پتا چلا کہ سبیل کی مخالفت کی تو اعمال گمنے سے بچ نہیں سکتے، اور جس نے سبیل کی طرفداری کی اس کے اعمال کبھی گم نہیں سکتے۔ اب چاہے ایک چینٹی کو دانہ کھلایا ہو، لیکن اس کی جزا دی جائے گی کہ ہاں تو نے مخلوق خدا کو کھلایا تھا، ہے نا؟ اچھا بہت توجہ ہے، یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی، دیکھیے آپ کی اب قرآن میں واقعات تو بیان کیے ہی ہے، جناب آدم کا واقعہ بیان کیا قرآن نے، ان کے بیٹوں کا واقعہ بیان کیا، مار دیا بھائی نے بھائی کو، نوح کا واقعہ بیان، کشتی بنی، طوفان آیا، سب چل رہا، ابراہیم کے لیے آگ تیار ہوئی، آگ میں پھینکا گیا، موسیٰ نے فرعون سے یہ ساری باتیں کی، واقعات ہی واقعات۔ یہ تو واقعات وہ ہیں جنہیں قرآن نے ظاہر بیان کیا، کچھ واقعات وہ ہیں جن کو اس نے باطنی طور پر بیان کیا۔ اب آپ دیکھیے سورہ محمد ہے، لیکن بات تو کربلا ہی کی چل رہی ہے، یعنی جس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، جس شخصیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ آپ کو کربلا میں مل گئی، یعنی فی سبیل والذین قتلوا فی سبیل اللہ، راہ میں اللہ کی قتل ہوئے، اس قتل ہونے کی خاطر اپنے کردار کو تیار کیا، بھئی کوئی ایسے ویسے نہیں تھے وہ، یعنی ہاں جیسے تصور ہوتا ہے کہ کوئی بھی آ کر شریک ہو گیا، ان کے لیے اکثر ہم نے یعنی سنا ہے لوگوں سے، شاید آپ نے بھی سنا، بھئی خلاف ہے، یعنی لشکر یزید کا ایک فرد ہے، لیکن اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے، لائف ہسٹری، ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو اس میں ایک بھی واقعہ نہیں ہے ایسا جس میں کوئی بات کردار کے خلاف جا رہی ہے۔ بھئی ایک یعنی جیسے گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے، حکومت تھی، اس کی ڈیوٹی چل رہی، یعنی اس رخ سے حر کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن پرسنل لائف میں اگر آپ حر کی دیکھیں گے تو کسی کو ستایا ہو، یا کسی کو تنگ کیا ہو، کسی کو پریشان کیا ہو، بے جا کسی کے حق پر قبضہ کر لے، کچھ بھی نہیں، کردار چل رہا ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھ کے تیار ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب تمہیں راہ الہی میں اپنا سر دینا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ توجہ بھائی، بہت توجہ رہے، تلوار آتی ہی نہیں ان گردنوں تک جن کے لیے اللہ نے کہا نہیں، اس کا سر شہادت کے قابل نہیں۔ تیاری ضروری ہے، تیار تو ہو، کچھ کرو تو صحیح، سوار کے آ گیا، سوارتے آ،
تو اب پروردگار عالم نے کیا کیا؟ کہا کہ بھائی تم نے ضرب رقاب کو ادا کیا، کردار تیار ہوئے، سر نگو ہو گئے، سب تم نے سر کٹایا، قتل ہو گئے نا ختم، زندگی ختم ہو گئی. بہت توجہ ہے. یعنی یہ قرآن کی آیتوں کی براڈنس کو دیکھیے کہ کس کس کو موقع دے رہا ہے، کس کس کو موقع دے رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ سب کو اٹھا کر جہنم میں زبردستی ڈال دیا، تو کافر تو کافر تو کافر. پروردگار عالم بہانے تلاش کرے گا معاف کرنے کے. محشر کے میدان میں بہانے تلاش کرے گا معاف کرنے کے. ویسے ہی جیسے علی اپنی زندگی میں بہانے تلاش کرتے تھے معاف کرنے کے، ہے نا؟ کیونکہ حجت اس کی حجت ہے. یوں تلاش پتہ ہی نہیں کس چیز پہ بخش دیا، سمجھ میں ہی نہیں آیا. دیکھنے والوں نے دیکھا اتنا بڑا گناہ گار، عجیب و غریب ہے، سب نفرت کر رہے ہیں. پتہ چلا دفن کربلا میں ہو گیا. ہم اپنی زندگی کے میں واقعات اور جو پرانے گزرے ہیں وہ تو گزرے. وہ ہوا کیا کہ پتہ نہیں وہ کس بہانے پر معاف کر دیتے، پتہ نہیں وہ کس بات کو معاف کر دیتے. کوئی ایک چھوٹی سی چیز انہیں سمجھ میں آئی، انہوں نے معاف کر دیا. روز محشر وہ بہانے تلاش کرے معاف کرنے کا. دیکھیے یہ قرآن ہے، آیت ہے. قتل ہو گیا، وہ مر گیا، اس کے اعمال کہیں نہیں جائیں گے، ضمانت نے لی قرآن نے. اس کے بعد مرنے کے بعد کہہ رہا ہے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن سیہدیہم. تو پھر ہم اس کی جلدی سے ہدایت کریں گے. نہیں توجہ نہیں کرتے. ہم کیا کریں گے؟ ہم جلدی سے اس کی ہدایت کریں گے. کا پروردگار اب اس کی کیا ہدایت کی جائے گی؟ اب تو یہ مر گیا، یعنی ہدایت کے دروازے کو جان کے جانے کے بعد بھی اس نے بند نہیں کیا. یعنی مر جانے کے بعد بھی ہدایت کا وعدہ کر رہا ہے. کہا کس کے لیے؟ کس کے لیے وعدہ کر؟ کہا اس کے لیے جو سبیل اللہ کے لیے مرا ہے. ہے نا توجہ؟ یعنی آپ دیکھیے کربلا میں انصار کو جب سید الشہداء جمع کر رہے تھے تو ان کے مزاج میں ایک چیز کامن تھی، سب کے نیچر میں ایک چیز کامن تھی. وہ کیا تھی؟ وہ تھی حق کی طرفداری کرنا. اب وہ عراق میں رہتے ہو، ایران میں رہتے ہو، مدینے میں رہتے ہو، مکے میں رہتے ہو، عرب میں رہتے ہو، عجم میں رہتے ہو، افریقہ میں کوئی رہا ہو، کوئی دور سے کہیں سے بھی آیا ہو، جو شہید ہوا ہے سید الشہداء کے ساتھ، اس کے نیچر ان سب میں جو چیز کامن تھی وہ تھی وہ سب کے سب حق کے طرفدار، حق کے طرفدار. یعنی اب اس آیت کی روح سے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم اپنی دنیا میں ہونے والے کسی سامنے واقعے میں بھی اگر حق کی طرفداری کرتے ہوئے مر جائیں تو اس مرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم جلدی سے اس کی ہدایت کریں گے. سیہدیہم، ہم تیزی سے اس کی ہدایت کا سامان کریں گے. کہا کیونکہ اس نے حق کا ساتھ دیا، حق کے لیے اٹھا اور حق کی خاطر مرا ہے. بھائی دین کا ایسنس تو یہ ہے، دین کا ایسنس یہ ہے. جناب وہب کا واقعہ مشہور ہے. ارے بھائی کلمہ گو ہے کیا کہنے؟ کلمہ ہی نہیں پڑھا، مسلمان نہیں. مسلمان نہیں ہے، گزر رہے ہیں راستے سے، دیکھا کہ بھائی لشکر، تلوار، ہتھیار، خنجر. توجہ ہے نا؟ یعنی ہم نے اسلام کو کیا بنا لیا، اسلام کیا ہے؟
ہم نے اسلام کو لا کر سمیٹ دیا مصلی پر، سجدگاہ پر، ہم نے اسلام کو سمیٹ دیا لباس میں، کیا کہنے کرتا پائجامہ، داڑھی، ٹوپی وغیرہ۔ قرآن بات کر رہا تھا نہیں، اسلام یہ نہیں، اسلام کچھ اور ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کیا اسلام پر کہا بھائی اب دیکھو یہ جا رہا تھا، ہے نہیں کلمہ کو، مسلمان نہیں، لیکن اس قافلے کو، لشکر کو دیکھا بھائی رکتے ہیں ذرا، کہا کیا ماجرا ہے؟ آگے بھائی یہ حکومت آئی ہوئی ہے جنگ کے لیے، کس کے خلاف آئی ہے؟ کہا کہ بھائی یہ اسلام کے رسول ان کے نواسے کے خلاف آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی سوال عقل نے پیدا کیا، کہا مسلمان انہی کے رسول کے نواسے کے خلاف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں۔ اب کیا معلوم کیا بتائیے؟ دیکھا حسین کی مظلومی کو، یہ ساری چیزیں ہوئی، فیصلہ کیا عقل نے، ضمیر نے، غیرت نے، نہیں مجھے حق کا ساتھ دینا ہے، مجھے حق کا ساتھ دینا ہے، یعنی اس جذبے نے کہ حق کے لیے مروں گا، اور قرآن دلیل بنا ہوا ہے کہ ایسوں کے لیے مرنے کے بعد بھی دروازے کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ۔ ہم نے کیا کیا؟ جلدی سے ہم نے ہدایت کی، سَيَهْدِيهِمْ، تیزی سے ہم نے ہدایت کی، یعنی خنجر کے چلنے کے بعد بھی، گردن کے کٹ جانے کے بعد بھی وہ ہدایت کے سامان کو سامنے پیش کرے گا، اور جس کے مزاج میں ہی حق کی طرفداری کرنی ہو وہ حق کا طرفدار ہو کر مرے گا۔ بھائی توجہ ہے؟ یعنی جب اس نے دیکھا کہ بھائی حسین حق ہے، اب جب طے ہو گیا حسین حق ہے تو حسین کی ہر شے حق ہے۔ بھائی یقین دیکھیے، یقین کہاں سے کہاں گیا؟ اس نے دیکھا کہ بھائی دیکھیں سامنے مجھے سمجھ میں آ گیا یہ باطل ہے، یہ حق ہے۔ ان کے ضمیر نے گواہی دی، پہلے خود وہ وجود بولا نا، ہاں ہمیں سمجھ میں آ گیا، باطل پر ہے لشکر عزیز، حسین حق پر ہے۔ اب جب حسین حق پر ہے تو حسین کی ہر شے حق پر ہے۔ اس نے کہا میں نے جان لیا یا حسین آپ حق پر ہے، اب آپ مجھے بتائیے حق کیا ہے؟ حسین نے کہا وہ حق لا الہ الا اللہ ہے۔ بھائی بحث ختم ہو گئی۔ یعنی ان کے نزدیک حق اسی لیے حق ہے کیونکہ حق کہہ رہا ہے کہ حق ہے۔ ضمیر نے پہلے پہچان لیا حق کیا ہے، دوسرا لا گیا حق ہے نا توجہ۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ہم تیزی سے ان کی ہدایت کریں، جلدی سے ان کی ہدایت کریں۔ کن کی؟ جو اللہ کی راہ میں خط ہوئے۔ مطلب ہمارے لیے بس اتنا ہی کام ہے کہ ہم مریں حق کی خاطر، پھر بعد میں پروردگار عالم ہدایت کریں۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، پھر ہم ان کی حالت کو سدھار دیں گے، ان کے حالات کو ہم سدھار دیں گے۔ یعنی دیکھیے اب بھائی بشر ہے، زندگی گزار دی گناہوں،
ایک لمحے میں سمجھ گیا ہاں یہ بات ہے، اس حق کو پہچاننے کے بعد اسی پہ مرا۔ بھائی کامیابی دین میں، اسلام میں کامیابی یہ ہے نا کہ بھائی موت کس حال میں آئے، خاتمہ خیر پر۔ یہی ہے نا ہمارے پاس من ماتا، کون جو یعنی جو مر گیا، جسے موت آئی، یعنی موت کی حالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کا ہونے والا کیا ہے۔ تو پتہ چلا 60 برس کی زندگی ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہم تیار ہوں ایک لمحے کی موت کے لیے۔ پوری زندگی تیار ہوں گے مرنا کیسا ہے، پوری زندگی تیار ہے کہ بھئی مرنا کیسے ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں یہی نہیں سیکھا کہ مرنا کیسے ہے، کبھی نہ اس کے لیے زندگی ہے نہ موت ہے۔ یعنی کیا کیا پھر اس نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ زندگی دی گئی ہے اس کو سیکھنے کے لیے کہ اسے مرنا کیسے ہے، جسے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ہمیں ایسے مرنا ہے۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے بھئی دیکھیے، کیونکہ آپ دیکھیے زمانے میں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا، پھر وہ بحث چل رہی، پھر وہ گنجائشیں بن گئی، پھر وہی تو میں۔ ارے بھائی سنا ہے آپ نے کسی کے لیے، ارے وہ بد کردار ہے، اور دیکھ رہے ہیں آپ اسے روز، اس میں بد کرداری کہیں بھی نہیں ہے، لیکن پھر وہ ایک گنجائش بن جاتی، بد کردار ہی ہوگا۔ تو خداوند عالم نے پوچھا ارے بھائی جب حق واضح ہو گیا، کلیئر ہے تمہارے سامنے ہے، پھر کس بات کی کشمکش؟ کوئی بات ہے کشمکش کی؟ یعنی آپ کے سامنے دلیل یہ ہے، آپ کے سامنے بات یہ ہے، آپ کے سامنے پروف یہ ہے، ہر چیز کھلی ہوئی یہ ہے، تو یہ ہے، پھر کون سی کشمکش؟ یہ عجیب زندگی ہے انسان کی۔ آپ شہر ابھی مجلس کے باہر نکل کے جائیے، 50 لوگ ملیں گے آپ کو 5 منٹ میں، کشمکش والے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں صحیح کدھر ہے غلط کدھر ہے، ہو کیا رہا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ یعنی دل اندر سے آواز آ رہا ہے نہیں یہ ہے تو برے، لیکن کیا کریں ساتھ دینا پڑے گا، بڑے بھی تو ہے جو بھی ہے۔ بس یہی چیزیں اس منزل تک لے کر آتی ہے جہاں ملک الموت آ کر یہ پوچھتا ہے تیار ہو؟ نہیں توجہ نہیں، کیا ہے اس کا مطلب؟ تیار ہو چلیں؟ تو کہیں گے نہیں ابھی تیار نہیں ہے۔ جو تیار ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ تیار ہے تو جو کہے گا ارے سرکار ہم تو کب سے تیار بیٹھے ہیں، آپ نے آنے میں دیر کی ہے۔ خیر آگے کی آیت ہم نے سوچا تھا آج ہی پڑھیں گے لیکن دیر ہوئی، کل انشاءاللہ اسے آگے بڑھائیں، لیکن توجہ رہے لوگوں نے کیا سمجھا تیاری کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب ہے تیار؟ ارے بھائی کل آپ سے کہا جائے کہ بھائی آپ چلے جاؤ بنگلور چلے جاؤ، دہلی چلے جاؤ، آپ سعودی چلے جاؤ، ختم کرو یہاں سے، تو پریشان لوگ، بھائی ٹھیک ہے آپ 3 سال میں آ جائیے واپس، لیکن کیونکہ دل پورا ادھر ہے ان سے آپ کہیں گے جاؤ تو وہ جائے گا نہیں، کہ نہیں ہم نہیں جائیں۔ یعنی دل اگر دنیا میں لگا ہوا ہو تو جب ملک الموت پوچھیں گے تیار ہے تو کہیں گے نہیں تیار تو نہیں ہے، سب یہیں ہیں، وہاں جا کر ہم کیا کریں گے۔ لیکن جو تیار ہوتے ہیں وہ کہیں گے یہاں کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، سب وہیں ہے، چلیے بے چینی سے گزار رہے تھے، آپ نے آنے میں دیر کی،
چلے دیر آئے درست آئے چلے. یہ ملاقات ہے ملک الموت سے. بھئی کچھ لوگ پریشان ہیں، کچھ لوگ خوش ہیں، کچھ لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں، کچھ لوگ مطمئن ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں، کچھ نظریں چرا رہے ہیں. آپ بات کر کے دیکھیے موت کی. کہا نہیں بات مت کس موت کی ہمارے سامنے. سرکار حقیقت ہے، حق ہے موت. کون آیا ہے جو یہاں سے نہیں گیا؟ اور قرآن نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. موضوع بنے گا کسی دن انشاءاللہ. اگر تم سچے ہو تو تمنا موت رکھو. یعنی موت سے جھوٹے ڈرتے ہیں، سچے موت سے نہیں ڈرتے. بے شک پروردگار عالم نے موت کے بعد بھی وہ لمحہ رکھا ہے نا. دیکھیے آپ نے مرثیہ پڑھا تھا شہزادی کا، لیکن اب بات یہاں تک آئی ہے تو ہم دوسرا ایک واقعہ سنا کر مجلس تمام کریں. نہ جانے یعنی وہ کیا چیز تھی، کون سی جستجو تھی، کیا ریاضت تھی، کون سا خلوص تھا، وہ دینے والا جانے، جسے دیا ہے اس سے جانے. لیکن انیس کے قلم نے کچھ ایسے معجزے دکھائے ہیں کہ جن کو دیکھ کر قلب گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ بات بشر کے بس کی تو نہیں. بھئی ٹھیک ہے آپ نے اپنی دوستوں سے کچھ لکھا ہوگا، کچھ تو وہ ہے اس نے ہاتھ تھام کر لکھوا دیا. یہ مصرع آ نہیں سکتا ذہن میں، کسی کی بات آ ہی نہیں سکتی ذہن میں. وہ آ کر سرگوشی کریں، وہ کان میں سنائیں، تب کہیں یہ بات ہو سکتی ہے. بس دیکھیے مصائب ہے یہی، اسی پر مجلس تمام کر رہے ہیں. واقعہ جو انہوں نے لکھا 50,000 مرتبہ آپ نے سنا ہے، لیکن ہم اس کے رخ پر زور دیتے ہوئے گزرے. واقعہ لکھا ہے اس شخص کا جو اپنے گھر سے نکلا تھا نجف کی زیارت کی خاطر. ارادہ کیا تھا کہ میں نجف جاؤں گا، مولا کے روضے کی زیارت کرنے کے بعد وہاں سے پھر مدینہ جاؤں گا، زیارت سید الشہداء کر کے آؤں گا. یہ ارادے سے نکلا. یعنی یہ تو ایسا واقعہ ہے، ایسا یوں کہ لکھا، اس میں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بشر کا کہاں دخل ہے اور کہاں اوپر سے لکھوایا جا رہا ہے. یعنی الفاظ دیکھیے، دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر، حسرت یہ ہے نصیب کرے یاوری اگر، پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرور، منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر. پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں، رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت میں. یہ الفاظ تم کہاں سے لاتے ہو انیس؟ یہ فکر تم کہاں سے لاتے ہو؟ پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں، رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت میں. نکل گیا. بیٹی تڑپ رہی تھی، بابا تو چلا جائے گھر کا کیا حال ہوگا. اب زیارت حسین کا اشتیاق، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو اب ہمیں روک نہیں سکتا کوئی، جانا تو ہے. بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر نکلا. راستے میں رہزنوں نے اسباب لوٹ لیے، سامان لوٹ لیا، قید خانے میں ڈالا.
1 برس قید رہا، 1 برس قید رہا، گھر سے نکل کر 1 سال ہو گیا، کچھ اتا پتہ نہیں کسی کو کہاں چلا گیا۔ قید سے آزادی ملی 1 سال کے بعد، نکلنے کے بعد گھر کی طرف نہیں گیا کہ گھر والے پریشان ہوں گے، کیا کیا کون کون انتظار، سفر کو جاری رکھا، کہ نہیں پہلے نجف جاؤں گا، پھر مدینے جاؤں گا، پھر گھر واپس جاؤں گا۔ یعنی دیکھیے مصائب تو ہے یہ، لیکن اس کے بیچ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہے تھے جو آیت سے جڑی ہوئی ہے، بس پتہ نہیں اسے کہ موت اس کی تیاری کر رہی ہے، اور ایسے نازک موقع پر جہاں 1 برس ہو گیا ہو گھر چھوٹ کر، جہاں گھر میں بیٹی انتظار کر رہی ہو، جہاں کئی سارے کام اور تھے جو سب رہ گئے ہو، ایسے عالم میں زندگی کا کتنا شوق ہوتا ہے، جینے کا کتنا شوق ہوتا ہے۔ ہر آنے والے کی خواہش یہی ہوتی ہے تیزی سے جائیں گے، سفر تمام کریں گے، زیارتیں تمام ہوگی، مدینے جاؤں گا، امام سے ملوں گا، واپس پلٹ کر گھر آؤں گا، بیٹی کو بھی تو سینے سے لگانا ہے۔ اتنی زندگی کی حسرت، چلا اور وہ دیکھ رہا کہ بھئی کیا تیرا دل ہے، کیا تیرا جذبہ ہے، یعنی میری حجت کی یاد تو کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اب سفر چل رہا تھا، کربلا سے ہوتے ہوئے جو گزرا اسے پتہ ہی نہیں حسین کربلا میں گر گئے۔ لہجہ ہی عجیب ہے جو انیس نے لکھا، ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے 2 لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ کھڑے رہ کر سن رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو خنجر، تلوار، لشکر، نیزے، بھالے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے ہم معلوم کرتے ہیں، یوں سفر سے چلتے حسین سے سامنا ہو گیا۔ کیا دل تھا اس کا، کیا جگر پروردگار عالم، کاش ویسی توفیق عنایت فرمائے، الفت اہل بیت میں ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے۔ بات چیت کی پہچانا نہیں حسین کو۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں، یہاں کیسے؟ جب سید الشہداء نے پوچھا کہ تو کون ہے، یہاں کیسے، تو اس نے کہا 2 صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر۔ کس انداز میں باندھتے ہو تم انیس، 2 صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر، حسرت یہ ہے نصیب کرے یاور یہ، پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرآباد، منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر، پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں، رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت۔ لکھ دی نا اس کی بات لکھ دی۔ کس نے نہ جانے قلم تھام لیا، پوچھا یہ آپ نے مدینے میں کیا ہے کہا؟ فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کہا؟ اس نے کہا وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام، اس سرزمین پہ ہے میرا آقا میرا امام، برسوں سے جس کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام، حیدر کے جان و دل ہے شہ مشرقین ہے، صدقے میں اس جگہ کے وہیں تو حسین۔ اب 2 مصرے جو لکھ دیے اس کے بعد انیس نے، یہ سن کے آپ آئے مسافر کے متصل، پھیلا کے دونوں ہاتھ کہا آ گلے تو مل۔ ہاں بھائی سچ ہے صدمہ فرقت ہے جہاں گسل، اس دم بہل گیا تیرے آنے سے میرا دل۔ اس نے اپنی سنا دی، اب حسین نے اپنا حال سنایا، اس دم بہل گیا
تیرے آنے سے میرا طاقت کلام کی نہیں پاتا، طاقت کلام کی نہیں پاتا، یہ ذوف ہے، چہرہ تیرا نظر نہیں آتا، یہ ذوف ہے۔ اپنے احوال سنانے حسین نے شروع کیے، اپنے ذوف کا ذکر کیا، بے وطنی کا تذکرہ کیا، پیاس کا ذکر کیا، علی اکبر کی شہادت کا ذکر کیا۔ یہ ساری باتیں اپنی طرف سے حسین سنا رہا ہے۔ اب وہ سہما ہوا سن رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے میرے سامنے۔ جب پیاس کا تذکرہ کیا کہ کہنے میں بات آتی ہے، کہنے میں بات آتی ہے، کہنے میں بات آتی ہے، کچھ گلا نہیں، دن تیسرا ہے آج کہ پانی ملا۔ حسین کی پیاس کی شدت جو سنی، ہاتھوں کو جوڑ کر اس نے کہا میرے پاس میرے شربے میں کچھ پانی ہے، آپ کہیں جا کر دوڑ کر لے کر آؤ، آپ اپنے خوش ہونٹوں کو سیراب کر لیجیے، فوراً جا کر لے کر آؤں۔ حسین نے جواب دیا کہ سب، یعنی میں اکیلا اب رہ گیا ہوں، میرا پورا گھرانہ یہاں تھا، کہ سب پیاسے مر گئے، تو پانی لانے کی بات کر رہا؟ اب انتظار موت کا ہے، کیا جیوں گا میں؟ سب پیاسے مر گئے ہیں، نہ پانی پیوں گا۔ بس دیکھیے آیت کے قریب آ رہے ہیں۔ حسین نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، درکار جو تجھے ہے وہ لے بہر کردگار، پیدل اگر ہے تو یہ حاضر ہے راہوار، ناخا بھی لے تیرا تو ہی آقا ہو نامدار، سائل کو جس نے اونٹوں کے، سائل کو جس نے اونٹوں کی دی ہے قطار، ایسا ہی کچھ مرثیہ لکھا۔ حسین نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو بتا تجھے کیا چاہیے، کوئی چیز اگر ہو، پیدل ہے تو سواری ہے، اگر کوئی چیز تجھے چاہیے ہو تو مجھے بتا کہ میں تیرے اس وقت تیرے کام آ جاؤں۔ ہاں ٹھیک ہے اکیلا ہوں، تنہا ہوں، بے کس ہوں گو کہ آج، بے کس ہوں گو کہ آج عالی مقام ہوں، شرما نہ تو کہ میں بھی علی کا غلام۔ شرما نہ تو، کیا مصرع لکھا، کیا چیز لکھ دیا نہیں تم؟ شرط ہے شرط، علی کی محبت کی شرط، مانگنے میں دینے میں علی کی محبت کی شرط۔ اگر علی کا محب نہیں ہے تو مانگنا عیب ہے، علی کا محب نہیں ہے تو دینا عیب ہے۔ عجیب منظر لکھ دیا، بے کس ہوں گو کہ آج پالی مقام ہوں، شرما نہ تو کہ میں بھی علی کا غلام۔ عرض اس نے کی حضور سے بس ہے یہ التجا، کیجئے اٹھا کے ہاتھ میرے حق میں یہ دعا، پہنچا دے مجھ کو خبر علی پر میرا خدا، مولا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، تھاما ہوا ہے کسی نے انیس کا ہاتھ۔ عرض اس نے کی حضور سے بس ہے یہ التجا، کیجئے اٹھا کے ہاتھ میرے حق میں یہ دعا، پہنچا دے مجھ کو خبر علی پر میرا خدا، مولا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، جس کو نہیں زوال وہ دولت نصیب ہو۔
یا رب اسے علی کی زیارت نصیب ہو. بس ختم ہو گئی مجلس. ایک جملہ اور بس ختم. مل گیا اسے اس کا مقصد, راحت مل گئی, قلب کو چین مل گئی کہ میرے حق میں دعا ہو گئی. اب مجھے مظلوم نے دعا کی ہے, مجھے قبر علی تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تسلیم کی, جانے لگا اب پلٹ کر. تسلیم کی جو اس نے تو بولے شہ انا. اب جو جانے لگا تو حسین نے اپنا پیغام. تسلیم کی جو اس نے تو بولے شہ انا. قبر علی پر جا کے یہ کہنا پز السلام. آتے ہیں آپ درد و مصیبت میں سب کے کام. یہ بے کس و غریب بھی ہے آپ کا غلام. تنہا ہوں دشمنوں میں خبر آ کے لیجئے. ہنگام ذبح گود میں سر آ کے لیجئے. بس یہ سننے کے بعد اس کے قدم نجف کی طرف نہیں بڑھے. اللہ جانے کیا مظلومی تھی حسین کی, اور یہ سوائے انیس کے کوئی کر نہیں سکتا تھا اس معرکے کو سر. ایسا منظر اپنی آنکھ سے دیکھ لیا, سب کو چھوڑ کر جا رہا تھا, لیکن اس مظلومی حسین کے بعد قدم نے نجف بڑھنے سے انکار کر دیا. حضرت سے, بس یہی مصرع تھا, میں مجلس ختم کر رہے ہیں. حضرت سے عرض کی کہ نہ جائے گا وہ غلام. حضرت سے عرض کی کہ نہ جائے گا اب غلام. بس جی چکے بہت, یہی مرنے کا ہے مقام. یعنی یہ عارف کی نشانی ہے, یہ محب ہونے کی دلیل ہے. سارا گھرانہ انتظار کر رہا ہے, پورا دل خاندان میں لگا ہوا ہے, سب چیز, لیکن ضمیر نے آواز دی نہیں. بس جی لیا جتنا جینا تھا, یہ آ گیا ہے مرنے کا مقام. یہاں پر ہمیں اپنی جان دے دی ہے. ارادہ کر لیا, وعدہ کر لیا, نہیں جاؤں گا, آپ مجھے اجازت دیجئے. میدان جنگ کی آپ مجھے اجازت دے دیجئے, میں جا کر شہید ہونے والا ہوں. ہو گیا تھا مرثیہ تھا, لیکن انیس کے اس مرثیے کے تو ابھی معراج باقی تھی. فیصلہ کر دیا اس نے, نہیں جاؤں. اب تو میں قطر علی کی زیارت کو ترک کرے گا. یعنی اب لکھا ہے تو نبھاؤ انیس. بس جی چکے بہت, یہی مرنے کا مقام, نہیں جاؤں گا. نجف کی بات کر رہا تھا, وہ گھر تھوڑی جا رہا تھا, تم نے لکھ دیا نہیں جائیں گے, تو پھر اب لکھا ہے تو آگے کی باتوں کو نبھاؤ. کہ تو علی کی زیارت کو ترک کرے گا. حسین نے پوچھا زیارت علی نہیں کرے گا؟ کہ کروں گا. علی کی زیارت کو کیسے چھوڑ سکتا؟ جا کر نجف کو زندہ زیارت کر رہا تھا, اب اپنی جان یہاں دوں گا اور مر کر علی کا دیدار کروں گا. زیارت علی نہیں چھوڑوں گا, لیکن یہاں سے میں جا نہیں سکتا. اب جو اڑ گیا تو 2 بند اور لکھے تھے انیس نے, ایک سنائیں گے ہم آپ کو, یہی معراج ہے, مصائب تمام ہو جائیں. اس نے کہا نہیں جاؤں. گھبرا کے بولے شاہ ہاں قسم نہ کھا. گھبرا کے بولے شاہ کہ ہاں قسم نہ کھا. رستہ ہے یہاں سے رات بسے کا, نجف کو جا. بچنا میرا محال ہے, گر جان دی تو کیا. اے بھائی تو ہے صاحب دختر نل رضا. بچنا میرا محال ہے, گر جان دی تو اے بھائی تو ہے صاحب دختر نل رضا. دامن کو آنسوؤں سے بھگوتی ہے رات دن, بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے رات.
آج تڑپ گیا اپنی بیٹی کا ذکر سن کے. کہا نہیں نہیں، قسم اللہ کی مجھے بتائیے آپ کون ہیں، کیسے میری بیٹی کے حال سے واقف؟ ارے نام حسین تک آتے آتے ایک منزل سے اور انیس گزرے جس میں لکھا کہ ہاں میں بیٹیوں کے حال سے واقف ہو جاتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا ایک بیمار بیٹی میرا بھی انتظار وطن میں کر رہی ہے، میرا دل بھی اپنی بیٹی کی ملاقات میں تڑپ رہا ہے. بیٹیوں کے تڑپنے کو میرا قلب بہت خوب جانتا. خدا کے لیے نہ جا، میدان جنگ کی اجازت نہیں، تو اپنے گھر کو واپس پلٹ جا. محب نے حق مودت کو ادا کیا، جان کربلا میں قربان کی، روح نے دیدار کیا ہوگا بیٹی کو تسلیم